کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو صرف چند دنوں میں سینکڑوں لوگ شہید کیوں ہو گئے؟ لیکن دوسری طرف جب ایران نے اسرائیل پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میزائل داغے تو اسرائیل میں نقصان بہت کم ہوا۔ کیا ایران کے میزائل کمزور ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ اصل وجہ ہے اسرائیل کا کثیر سطحی ایئر ڈیفنس سسٹم۔ آئیں اسے ذرا مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچیں کہ ایران اپنے مغربی بارڈر سے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل فائر کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ میزائل فائر ہوتا ہے وہ چند ہی منٹوں میں اسرائیل کی طرف تیزی سے سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس میزائل کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کئی دفاعی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ میزائل خلیج کے قریب سے گزرے گا۔ اگر یہ کویت کے قریب سے گزرتا ہے تو وہاں موجود امریکی فوجی اڈے فوراً متحرک ہو جائیں گے۔ کویت میں کیمپ عارف جان اور علی السالم ایئر بیس پر موجود امریکی میزائل ڈیفنس بیٹریاں اسے روکنے کے لیے انٹرسیپٹر میزائل فائر کریں گی۔ اسی دوران عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس اور اربل ایئر بیس پر تعینات امریکی دفاعی نظام بھی اس میزائل کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرض کریں کہ ایرانی میزائل یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ میزائل آگے بڑھتے ہوئے اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوگا۔ یہاں موجود امریکہ کا اہم فوجی اڈا موقف سلطی ایئر بیس الرٹ ہو جائے گا اور وہاں نصب ایئر ڈیفنس سسٹم اس میزائل کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹر میزائل فائر کریں گے۔ اگر میزائل یہاں سے بھی بچ نکلتا ہے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ اس مرحلے پر اسرائیلی ایئر فورس حرکت میں آئے گی اور اپنے لڑاکا طیاروں کے ذریعے اردن کی فضائی حدود میں جا کر اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف بحیرہ روم میں موجود امریکی جنگی جہاز بھی اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اسے مار گرانے کے لیے میزائل داغیں گے۔ لیکن اگر یہ میزائل ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اسرائیل کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر شروع ہوگا آخری اور سب سے مضبوط دفاعی مرحلہ، اسرائیل کا 3 سطحی ایئر ڈیفنس سسٹم۔ سب سے پہلے ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آئے گا جو بیلسٹک میزائل کو فضا کی بلند ترین سطح پر ہی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر میزائل یہاں سے بھی بچ نکلتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہوگا ڈیوڈ سلنگ کا جو درمیانے فاصلے کے میزائلوں کو نشانہ بنائے گا، اور اگر میزائل یہاں سے بھی بچ جاتا ہے تو آخری دفاعی لائن آئرن ڈوم حرکت میں آئے گی۔ یعنی یہ کہ ایک ایرانی میزائل کو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی دفاعی نظام کی کئی تہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے درجنوں میزائل فائر ہونے کے باوجود بھی اسرائیل میں نقصان محدود رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی میزائل ان تمام دفاعی تہوں کو چکما دے دیتا ہے تو پھر وہ سیدھا اپنے ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جدید جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ دفاعی ٹیکنالوجی کی بھی جنگ ہے۔